ایک آدمی اپنے بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے بچے بھی کافی تیزی سے نوجوان ہو رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ بچوں کو تعلیم دی جائے تاکہ یہ دنیاوی اور آخرت کی چیزوں کے بارے میں فرق محسوس کر سکیں۔ اس کو ایک اچھے استاد کی تلاش تھی۔ ایک بار یہ گھر سے باہر کام کرنے کے لیے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ کافی بچے اکٹھے ہو کر کہیں جا رہے ہیں۔ اس نے بچوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بچوں نے کہا کہ ہم درس و تعلیم کے لیے اپنے استاد صاحب کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ بھی ان کے پیچھے چلتے چلتے ان کے استاد کے گھر پہنچ گیا۔ یہاں آ کر اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی بیٹھے تھے۔ انہوں نے بچوں کے لیے درس و تعلیم کا انتظام کر رکھا تھا۔ اس آدمی نے سوچا کیوں نہ بزرگ سے ملاقات کی جائے۔ یہ بزرگ کے پاس چلا آیا اور بزرگ سے اجازت لے کر بیٹھ گیا۔ بزرگ سے کہنے لگا، جناب میرے بھی بچے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی دنیاوی چیزوں کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ آپ ان کو بھی مہربانی کر کے تعلیم دیجیے۔ بزرگ آدمی سے کہنے لگا، میں نے درس و تدریس کا عمل سب کے لیے کھول رکھا ہے، جو بھی آئے بسم اللہ، کیونکہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ دنیا فانی ہے جس کی لذت میں ہم لوگ کھوئے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ اس دنیا کی رنگینیوں میں اتنے مگن ہیں کہ ہمیں آخرت کا پتہ بھی نہیں۔ آپ اپنے بچوں کو میرے پاس لے آئیے گا۔ یہ آدمی بزرگ کا شکریہ ادا کر کے گھر چلا آیا اور آ کر اپنی بیوی بچوں سے کہنے لگا کہ میں آج ایک ایسے بندے سے ملا ہوں جو کہ کافی اچھے پہنچے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ان سے اچھا بندہ ہمارے بچوں کے لیے اور کوئی نہیں ملے گا۔ ان سے میں نے بات کر لی ہے، وہ ہمارے بچوں کو تعلیم دیا کریں گے۔ بیوی بھی کافی خوش ہو گئی کہ چلو بچے کچھ نہ کچھ سیکھ لیں گے۔ پھر یہ آدمی اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ آپ صبح تیار ہو جانا، میں آپ کو بزرگ کے پاس لے جاؤں گا، اب آپ ان سے علم سیکھیے گا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو یہ آدمی اپنے بچوں کو ساتھ لے کر بزرگ کے پاس آ گیا اور آ کر بزرگ سے اپنے بچوں کی ملاقات کرائی۔ بزرگ ان سے مل کر خوش ہوئے۔ ان کا والد واپس چلا آیا۔ اب بچے روزانہ کی روٹین پر علم حاصل کرنے کے لیے بزرگ کے پاس جانے لگے۔ ایک دن بزرگ نے بچوں سے کہا، صبح ہوتے ہی میں آپ کو جنگل کی سیر کرانے کے لیے لے جاؤں گا، سارے بچے گھر سے تیار ہو کر آئیے گا۔ جیسے صبح ہوئی تو بزرگ بچوں کو جنگل کی سیر کرانے کے لیے جنگل لے آیا۔ سارے بچے جنگل کے اندر کھیلنے کودنے میں مصروف ہو گئے۔ اب اس آدمی کے دو بچے بھی کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے یہ کافی دور نکل گئے۔ جنگل میں ایک جادوگر رہتا تھا۔ اس نے بچوں کو دیکھتے ہی اٹھا لیا اور ان کو اپنے محل کے اندر لے آیا۔ اس کا محل جنگل کے اندر بنا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد بزرگ اور سارے بچے اکٹھے ہو کر واپس جانے لگے تو بزرگ نے بچوں سے کہا کہ وہ دو بھائی کہاں ہیں؟ بچے کہنے لگے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ کھیلتے کھیلتے آگے نکل گئے تھے پر واپس نہیں آئے۔ بزرگ نے اپنے بڑے شاگرد سے کہا کہ تم ان بچوں کو گھر لے کر چلو، میں ان بچوں کو ڈھونڈ کر آ جاؤں گا۔ اب سارے بچے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بزرگ بچوں کو ڈھونڈنے لگا جو مکمل طور پر غائب ہو چکے تھے۔ بزرگ کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر، پر بچے نہیں مل رہے تھے۔ آخر کار بزرگ تھک ہار کر ایک طرف بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ کہیں جنگل میں کسی جانوروں نے نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ پھر دوبارہ بزرگ بچوں کو ڈھونڈنے لگا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بزرگ کو جنگل کے اندر ایک محل نظر آیا۔ بزرگ نے سوچا کہ کیوں نہ اس محل کے اندر جا کر دیکھا جائے، کیا پتہ بچے اس کے اندر چلے گئے ہوں۔ بزرگ محل کے اندر چلا آیا۔ یہاں آ کر بزرگ نے دیکھا محل کافی پرانا اور سنسان تھا۔ بزرگ بچوں کو محل میں ڈھونڈنے لگا۔ محل میں کافی کمرے تھے۔ یہ ہر ایک کمرے میں جا کر دیکھ رہا تھا پر بچے نہیں مل رہے تھے۔ آخر کار یہ ایک ایسے کمرے میں جا پہنچا، وہاں پر بزرگ نے دیکھا بچے ایک پنجرے کے اندر قید ہیں۔ بچوں نے بزرگ کو جیسے ہی دیکھا تو چلانے لگے کہ ہمیں بچائیے، ہمیں ایک جادوگر نے قید کر لیا ہے۔ بزرگ پنجرے کو کھولنے لگا تو وہاں پر ایک جادوگر نمودار ہو گیا۔ جادوگر بزرگ سے کہنے لگا، اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو تو یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ بزرگ مسکرانے لگا اور جادوگر سے کہا، یہی الفاظ میں تمہارے لیے کہتا ہوں، اگر تم کو اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے نکل جاؤ اور بچوں کو آزاد کر دو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ پھر جادوگر نے بزرگ پر منتر پار کے پھونک ماری۔ بزرگ کے اوپر منتر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ جادوگر حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا منتر ضائع جائے۔ یہ ابھی سوچ ہی رہا تھا
کہ بزرگ نے اپنے ورد سے جادوگر کے اوپر پھونک ماری تو جادوگر وہیں پر مٹی کا ڈھیر ہو گیا، پھر پنجرہ بھی وہاں سے غائب ہو گیا اور بچے پنجرے سے آزاد ہو گئے۔ بچوں نے آ کر بزرگ کو گلے لگایا۔ بزرگ محل سے بچوں کو لے کر واپس چلا آیا۔ اب یہ جنگل سے گزر رہے تھے تو بچوں کو ایک طوطا زمین پر پڑا ہوا دکھائی دیا۔ بچوں نے بزرگ سے کہا کہ ہمیں یہ طوطا چاہیے، پھر یہ طوطے کو ساتھ لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب بچے جب بھی بزرگ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے تو طوطے کو بھی ساتھ لے آیا کرتے تھے۔ بزرگ جب بھی بچوں کو اللہ کا ورد سکھاتا تو طوطا بھی ساتھ سیکھتا رہتا۔ کچھ دنوں بعد طوطا مکمل طور پر سیکھ گیا۔ اب بزرگ بچوں سے کہتا پڑھو لا الہ الا اللہ، تو پیچھے طوطا بھی کہنے لگتا۔ اب طوطا بھی فر ان کے ساتھ بولتا جاتا۔ اب طوطے کے ساتھ بچوں کا بھی اچھا ٹائم پاس ہو جاتا۔ ان سب کے ساتھ بزرگ بھی طوطے کے دیوانے ہو گئے تھے۔ ایک دن بچوں کے گھر بلی آئی اور طوطے کو اٹھا کر لے گئی۔ بچے روتے رہے پر طوطا واپس نہیں آیا۔ صبح ہوئی تو بچے بزرگ کے پاس آئے تو بزرگ نے ان سے کہا کہ آج ساتھ طوطا نہیں لائے، تو بچے کہنے لگے کہ طوطے کو رات بلی اٹھا کر لے گئی۔ طوطا چلاتا رہا پر بلی کو رحم نہیں آیا۔ بزرگ نے جیسے یہ سنا تو رونے لگا۔ بزرگ اتنا رویا کہ سب بچے بزرگ کے پاس اکٹھے ہو گئے اور بزرگ سے کہنے لگے کہ آپ اتنا نہ روئیں، ہم آپ کے لیے ایک اور طوطا لے کر آ جائیں گے۔ بزرگ نے بچوں کو چھٹی دے دی۔ جیسے صبح ہوئی تو بچے بزرگ کے پاس پڑھنے کے لیے دوبارہ آ گئے۔ بچوں نے دیکھا کہ بزرگ دوبارہ بھی رو رہے تھے۔ بچوں نے بزرگ سے پوچھا کہ ہمیں لگتا ہے آپ کو طوطے سے کافی پیار تھا، آپ کو اس کا غم کھائے جا رہا ہے۔ بزرگ کہنے لگا کہ میں ساری رات روتا رہا اور ابھی تک بھی رو رہا ہوں، میرا رونا نہیں رک رہا۔ مجھے یہ بات نہیں کھائی جا رہی کہ طوطے کو بلی اٹھا کر لے گئی، مجھے تو یہ بات کھائی جا رہی ہے کہ طوطے نے تو اللہ کا ورد سیکھ لیا تھا اور بولتا رہتا تھا، پر اس کو اس کلام کا شعور نہیں ہو پایا۔ جب اسے بلی اٹھانے آئی تو وہ چیختا چلاتا رہا پر اس نے ورد نہیں کیا۔ یہی مثال ہماری ہے، ہم دنیا میں ہر وقت لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہتے ہیں اور اس طوطے کی طرح رٹا لگاتے رہتے ہیں، پر جب آخری لمحہ آتا ہے تو یہ کلمہ ہم بھول گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ جبکہ اصل چابی تو ہماری کامیابی کی یہی ہے۔ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں گے تو ہماری زبان پر اسی کا ورد ہونا چاہیے جس سے ہماری آخرت سنور جائے، کیونکہ جب ہماری ملاقات اپنے اللہ سے ہونے والی ہوتی ہے تو یہ کلمہ ہم پڑھ سکیں جو کہ اللہ پاک سے ملنے کا ضامن اور کامیابی کی چابی ہے۔ بزرگ کی یہ باتیں سن کر سارے بچوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور کہنے لگے کہ اللہ پاک ہمیں یہ کلمہ طوطے کی طرح نہیں بلکہ ہمارے اپنے نیک بندوں کی طرح نصیب فرمانا۔ اب سارے بچے اس ورد کی اہمیت جان چکے تھے اور یہ سارے بچے چلتے پھرتے اس کلمے کا ورد کرتے رہتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو مرتے وقت یہ کلمہ نصیب فرمائے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔